اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء اور بے حیائی کے خاتمے اور روک تھام کے لیے سورت میں 4 قوانین اور 7 آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ سورت کی اہمیت کا اندازہ پہلی آیت سے، جس میں سورت کے احکام کو فرض قرار دیا گیا ہے، سورت کے احکام پر عمل کو لازم قرار دیا گیا ہے، بڑے واضح احکام ہیں اور اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، جس میں اشارہ ہے اس سورت کی اہمیت کی جانب کہ سورت بڑی محتم بشان ہے اور اس میں ذکر کردہ احکام یہ نہایت ضروری ہیں۔ پھر 4 احکام اور 4 قوانین وہ شروع کیے گئے۔ پہلا قانون، مجرم ہے، جرم کیا ہے تو اس پر نرمی نہ کریں اور اس پر ترس نہ کھائیں۔ زنا کی ہے، مرد ہو عورت ہو، ضرور اس پر سزا کا نفاذ کریں۔ یہ کہیں یہ ان پر رحم کھانے کی وجہ سے انہیں سزا دینے سے گریز کریں، یہ کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ انہیں ضرور سزا دیں تاکہ انہیں ان کے کیے کی سزا ملے، دیگر لوگوں کو عبرت ہو، انہیں نصیحت ہو۔ دوسرا قانون، یہ زنا، یہ فعل حرام ہے ایمان والوں پر، کیونکہ ایمان والے ہمیشہ پاک باز لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بدکار یہ ہمیشہ اپنے ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی ہم جنسوں کی طرف میلان کرتا ہے، جس پر ہم نے مختلف اقوال، مختلف اشعار وغیرہ وہ ہم نے ذکر کیے، واقعات وغیرہ وہ ذکر کیے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، یہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہر کوئی اپنے ہم جنس کی طرف میلان کرتا ہے، رغبت کرتا ہے، یہ کبوتر کبوتروں کی طرف اور باز شاہین شاہینوں کی طرف۔ یہ 2 قوانین ذکر کیے، یہ تو اب ان آیات میں آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ تیسرا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن پر بدکاری کا الزام لگائے تو اسے یہ 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے اپنے اس الزام کو ثابت کرنے میں، اور اگر وہ 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکے اور اپنے الزام کو ثابت نہ کر سکے تو یہ پاک دامن لوگوں کو بدنام کرنا ہے اور ان پر بلا وجہ الزام لگانا ہے اور ان کی عزت اچھالنا ہے، تو پھر ایسے شخص کو یہ 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور اسے حد قذف کہتے ہیں۔ حدود یہ وہ سزائیں ہیں کہ جو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور ان میں یہ کوئی سفارش وہ نہیں کی جا سکتی، اور وہ کسی بھی حال میں یہ اگرچہ بندہ توبہ کر لے لیکن حد کی سزا وہ معاف نہیں ہوتی۔
حد کی سزا وہ معاف نہیں ہوتی، جس طرح اس آیت میں آگے آ بھی جائے گا۔ یہ تو اس میں کوئی کمی اور اس میں کوئی نرمی وہ نہیں کی جا سکتی، کوئی سہولت وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اور پیغمبر کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں۔ یہ تیسرا قانون گزشتہ آیات میں زنا کی اور بدکاری کی مذمت وہ کی گئی، جس طرح آیت نمبر 2 میں ذکر کیا، پھر آیت نمبر 3 میں اس کی مزید مذمت کہ یہ فعل یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ یہ تو اب اس آیت میں لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی خاطر کہ کل کو کہیں ہر کوئی یہ جرت نہ کرے کہ وہ کسی پر بھی بدکاری کا الزام لگائے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی عزت یہ ان سے کھیلا جائے اور لوگوں پر بلا وجہ وہ الزام لگایا جائے۔ پھر ایسے معاشرے میں جہاں پر یہ عورتوں یہ ان کے حقوق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور عورتوں ان کی مظلومیت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر شخص وہ کسی مظلوم کو دیکھے اور اس مظلوم پر وہ بدکاری کا الزام لگائے۔ تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ 4 گواہوں کی شرط عائد کی ہے، یہ تاکہ اللہ اپنے بندوں پر رحم بھی کریں اور اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کریں۔ زنا اور بدکاری یہ ایک ایسا فعل ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ یہ چوری چھپے یہ کیا جاتا ہے، بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع وہ دی جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، لیکن خصوصاً اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں یہ چوری چھپے یہ کی جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے اس معاملے میں سخت شرائط وہ عائد کی تاکہ اپنے بندوں پر وہ رحم بھی کر سکے اور دوسری جانب ان کے گناہوں کی وہ پردہ پوشی وہ بھی ہو سکے۔ ورنہ اگر یہ شرط گواہوں کی یہ شرط یہ عائد نہ کی جاتی تو ہر کوئی وہ دوسرے پر وہ الزام لگاتا بدکاری کا۔ تو قرآن مجید نے یہاں پہ یہ تیسرا قانون ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں وہ محفوظ ہو سکیں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا نہ جائے۔ چونکہ صورت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی وہ ذکر کی گئی ہے، تو اسی وجہ سے آیت میں المحصنات عورتوں کی تخصیص کی گئی ہے۔ عورتوں کی تخصیص کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، لیکن اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ ویسے تو عام طور پہ قرآن کا جو انداز ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، تو قرآن مردوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے اور عورتیں اس کے حکم میں داخل ہوتی ہیں، لیکن اس صورت میں چونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی لوگوں کو بتلانا ہے کہ اس کا مقام بہت برتر ہے اور اس کا مقام بہت بلند ہے، تو اسی لیے عورتوں کی وہ تخصیص کی گئی ہے، جبکہ مرد اسی حکم کے تحت وہ داخل ہیں۔ مرد اسی حکم کے تحت وہ داخل ہیں۔ اسی لیے تفسیر قرطبی میں امام قرطبی وہ کہتے ہیں کہ قذف الرجال داخل فی حکم الآیت بالمعنی و اجماع الامت علی ذالک۔ مردوں کو پاک دامن مردوں کو بدنام کرنا وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے کہ اور اس پر اجماع امت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اصل میں المحصنات اس میں وہ تمام نفوس مراد ہیں،
فہی بلفظها تعم الرجال والنساء، یہ لفظ جو ہے تو یہ مردوں اور عورتوں ساروں کو یہ شامل ہے۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ یرمونا رمیا اصل میں پھینکنے کو کہتے ہیں، یہاں پہ مراد الزام لگانا، بدنام کرنا۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو بدنام کرتے ہیں، کہ جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات یہ پاک دامنوں پر، پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر وہ الزام لگاتے ہیں، انہیں بدنام کرتے ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ نہ لائیں 4 گواہوں کو، 4 گواہ وہ انہیں پیش نہ کر سکیں۔ اور یہ 4 گواہ یہ اس الزام لگانے والے کے علاوہ ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ جس نے الزام لگایا ہے تو وہ بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر دے، بلکہ یہ 4 گواہ اس شخص کے علاوہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ 4 گواہ یہ مرد ہوں گے، یہ ان میں کوئی بھی عورت وہ نہیں ہوگی۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت نے اس باب میں کتنی سختی کی ہے۔ وجہ یہ کہ کوئی بھی کسی کی عزت کو پامال نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کی عزت کو تار تار نہ کر سکے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ یہ اگرچہ معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدنام ہوتے ہیں، کہ جن کا کردار وہ نہایت ان کا کردار وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تو قرآن مجید ہماری زبانوں کو اور انسانوں کی زبانوں کو ان جیسی باتوں سے منع کرتا ہے کہ ان جیسی باتوں سے اعراض کریں، ان جیسی باتوں سے ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ ایسا نہیں کہ کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ کل کو مثلا میں اگر کسی شخص کو یوں ہی گرفتار کر لوں، یہ تو اس کا مطلب یہ کہ جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو یہ لوگ اسی طرح ان حرکتوں کو وہ کرتے رہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم بے حیائی کو پروموٹ کرو بلکہ اس پر خاموش رہو، بلکہ قرآن یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اگر کسی ایسے شخص کو بے حیائی کے پہلانے پر وہ گرفتار کیا جائے، لیکن تم اس پر بدکاری کا الزام وہ نہیں لگا سکتے۔ باقی ماندہ یہ اگر تم کسی شخص کو گرفتار کر لو تو تم اس پر یہ اپنے الزام کی نوعیت اس حد تک لگاؤ، اس پر بدکاری کا، صریح زنا کا الزام نہ لگاؤ، اور باقی ماندہ اس کی غیر اخلاقی حرکت وہ تم پولیس، عدالت، قاضی کے سامنے وہ پیش کر سکتے ہو، اور پھر قاضی اسی الزام کو دیکھ کر کہ اگر تمہارے پاس اس کے ثابت کرنے میں ثبوت بھی ہیں تو قاضی اسی کے مطابق انہیں وہ سزا دے گا۔ لیکن یہ قرآن یہاں پہ ہمیں جس چیز سے منع کرتا ہے کہ تم کسی پر زنا کا اور بدکاری کا، کیونکہ یہ نہایت ایک شدید بڑا الزام ہے، ان چیزوں سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو بدنام کرتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ نہ لائیں، پھر وہ پیش نہ کر سکیں باربعۃ شہداء 4 گواہوں کو، فجلدوہم 80 جلدۃ۔ اگلی آیت میں جب زوجہ پر، شوہر بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے تو وہاں پہ ہم اس صحابی کا واقعہ وہ بھی ذکر کر لیں گے کہ جس نے یہ کہا جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پاؤں گا اور میں 4 گواہوں کے پیچھے پھروں گا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دیکھو کتنا غیرتی ہے۔ تو پھر اس صحابی سے کہا انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ
مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ کہیں تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کسی بغیرتی کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ اللہ اور اللہ کی طرف سے، اللہ تم سے، اللہ کا پیغمبر تم سے، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرتی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ اپنے بندوں کی عزتوں کی حفاظت بھی کی ہے تاکہ ہر کوئی کسی دوسرے پر الزام وہ نہ لگا سکے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو بدنام کرتے ہیں پاک دامن عورتوں کو، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور اگر نفس کی قید لگائیں، اور وہ لوگ کہ جو بدنام کرتے ہیں پاک دامن لوگوں کو، تو پھر اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ جاتی ہیں، جس طرح امام قرطبی نے یہ انفس کی قید لگائی ہے، والذین یرمون انفس المحصنات، وہ لوگ کہ جو بدنام کرتے ہیں پاک دامن نفسوں کو، پاک دامن لوگوں کو، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ پیش نہ کر سکیں 4 گواہوں کو، تو یہاں پہ 3 سزائیں ان کے لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ جو اپنے الزام پر دلیل پیش نہ کر سکیں، گواہوں کو پیش نہ کر سکیں۔ فجلدوہم 80 جلدتاً، تو مارے انہیں 80 جلدتاً 80 کوڑے، یہ 80 کوڑے انہیں مارے، یہ پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا ولا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، اور قبول نہ کرے ان کی شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی، کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہوں گے، یہ ان کی گواہی وہ قبول نہیں کی جائے گی، یہ کل کو وہ اگر کسی بھی موقع پر کسی بھی معاملے میں وہ گواہی دینا چاہیں تو انہیں گواہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ اگر چاند دیکھیں تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ولا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، مردود الشہادہ ہوں گے۔ اسی طرح بڑے بڑے معاملات میں اگر وہ گواہی دینا چاہیں تو انہیں ان کی گواہی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری سزا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ یہی فاسق ہیں، یہی اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ یہ قرآن ہمیشہ ترغیب دیتا ہے توبے کی، تو یہاں پہ بھی توبے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، من بعد ذالک، اس عمل کرنے کے بعد، اس الزام لگانے کے بعد انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی اپنے عمل، اور اصلاح کی اپنے عمل کی، اپنے عمل کی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ، اور یہاں پہ پھر فقہائے کرام کے درمیان یہ ایک بحث ہے کہ یہ اللہ استثناء یہ ماقبل میں ان 3 احکام سے کس کس حکم سے یہ استثناء ہے؟ تو فقہا کا اتفاق ہے، 2 باتوں پر اتفاق ہے، ایک بات میں اختلاف ہے۔ یہ پہلی اور تیسری بات میں اتفاق ہے۔ وہ کیسے؟ توبہ اگر کر بھی لے تو یہ استثناء جو ہے تو یہ پہلی سزا سے اور پہلے حکم سے اس پر اتفاق ہے کہ توبہ اگر کر بھی لے لیکن سزا اسے دی جائے گی، اس پر فقہا کا اتفاق ہے، کیونکہ الزام تو اس نے لگایا ہے، الزام اس نے لگایا ہے اور پھر اپنے الزام کو وہ ثابت نہیں کر سکا، سزا تو اسے بہر صورت ملے گی، اس پر بھی اتفاق ہے تمام فقہا کا۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ اللہ استثناء وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ شخص بالاجماع یہ فاسق نہیں رہے گا، مطلب یہ کہ توبہ کر لی تو اب اسے فاسق نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ جو درمیان والی سزا ہے اس میں اختلاف ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دوسری سزا کو یہ پہلی سزا کے ساتھ وہ لیتے ہیں کہ جس طرح سزا اس کے لیے 80 کوڑوں کی وہ معاف نہیں ہوتی،
تو قرآن نے جو کہا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہوگا، تو یہ اسی پہلی سزا کا حصہ ہے، وہ جو پہلا حکم ہے تو یہ اسی کا حصہ ہے۔ جبکہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور دیگر جو فقہا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ توبہ کرنے سے وہ فاسق نہیں رہتا اور وہ پھر اسے فاسق نہیں کہا جائے گا، تو اسی طرح آئندہ اس کی گواہی وہ بھی قبول کی جائے گی، یعنی وہ یہ درمیانی سزا کو اس بعد والی سزا کے ساتھ اکٹھے لیتے ہیں کہ یہ الا استثناء یہ ان دونوں سے ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اسے پہلے حصے کا جز مانتے ہیں، اور جبکہ یہ دیگر فقہا اسے اس تیسرے حصے کا جز مانتے ہیں۔ جی الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اسی طرح جی اس میں یہ قانون بھی ہمیں یہاں سے نکلتا ہے کہ جو لوگ وہ پاک دامن لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ٹھیک ہے زنا کا اور بدکاری کا الزام نہیں لگاتے، دیگر الزامات لگاتے ہیں، تو ان سے دلیل کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جائے گا، دلیل کا مطالبہ انہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے الزام کو وہ ثابت نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے، یہ سزا یہ تو زنا کی اور بدکاری کی سزا کے ساتھ یہ خاص ہے، لیکن چاہیے یہ کہ انہیں بھی چند کوڑوں کی وہ سزا دی جائے، اسی طرح ان کی گواہی کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں، یہ آگے آئندہ آیات میں ہم ذکر بھی کر لیں گے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے مال و دولت کی خاطر یہ ایسے ایسے کام کیے ہیں، بعض لوگ صحابہ کرام کی طرف یہ ایسی ایسی نسبتیں کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بدنام کرتے ہیں، دیگر صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں اور تاریخ کے حوالے وہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی چند کوڑے وہ مارنے چاہیے، ان کی گواہی بھی ہمیشہ کے لیے قبول نہ کی جائے، اور یہ لوگ یہی فاسق ہیں۔ ان کی کتابوں سے گریز کریں، ان کی کتابوں کے پڑھنے سے گریز کریں۔ صحابہ کرام چاہیے یہ کہ بندہ ان کی صفائی کرے۔ اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام ان کی صفائی پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابو بکر ابن العربی، ان کی کتاب ہے العواصم من القواسم، بہترین کتاب ہے صحابہ کرام کی صفائی پہ۔ یہ اصل کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ وہ بھی ملتا ہے العواصم من القواسم۔ جی اسی طرح مشہور عالم شاہ ولی اللہ کے بیٹے، ان کی شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ المتوفہ 1238 ہجری، بڑی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، نامکمل ہے لیکن اچھی تفسیر ہے۔ ان کا فتاوی ہے فتاوی عزیزی، بڑا اچھا فتاوی ہے۔ اسی طرح کتابوں میں ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، یہ اثنا عشریہ روافض جی ان کے لیے تحفہ، اور اس میں انہوں نے صحابہ کرام کی صفائی، اصل کتاب فارسی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ اردو وہ بھی دستیاب ہے۔ یہ کتاب یہ پڑھنے کے لائق ہے، تحفہ اثنا عشریہ۔ جی اسی طرح اور بہت سارے علماء نے، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنت النبویہ فی نقض کلام الشیعۃ والقدریہ، بہترین کتاب ہے اس فن میں، پڑھی جانے کے لائق ہے کہ بندہ اس کتاب کو پڑھے۔ لیکن قرآن مجید صحابہ کرام ان کی صفائی جس انداز میں وہ ذکر کرتا ہے، چاہیے یہ کہ بندہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن کو پڑھے۔ اسی طرح بعض لوگ ائمہ کرام کو بدنام کرتے ہیں، فقہائے کرام کو بدنام کرتے ہیں، تقلید کی آڑ میں فقہا کو بدنام کرتے ہیں، اور
ان کی طرف غلط غلط نسبتیں کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو یہ ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ امام ابو حنیفہ یہ کوئی ایک عام شخصیت ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمہیں اگر ایک بات، ایک دلیل تمہیں معلوم ہو جائے اور تمہیں ان فقہائے کرام کے ساتھ اختلاف ہو تو ادب اور احترام کا دامن مت چھوڑو، اختلاف کر سکتے ہو، یہ اختلاف کر سکتے ہو، لیکن تمہیں یہ اجازت کسی نے بھی نہیں دی کہ تم ان ائمہ اور ان فقہائے کرام ان کی عزت کو اچھالو اور تم ان کی عزت اور تم ان کے بارے میں کوئی برا کلام کرو. تو یہ تیسرا قانون تھا جس میں حد قذف کا بیان ہے. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو بدنام کرتے ہیں پاک دامن لوگوں کو، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ پیش نہ کر سکیں 4 گواہوں کو، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو مارے انہیں 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور قبول نہ کرو ان لوگوں کی شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ یہی فاسق ہیں، یہی اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد الزام لگانے کے بعد انہوں نے رجوع کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.